بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ، اور آج الحمدللہ آپ تک یہ خبر بہت پہلے سے پہنچ چکی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کوششوں سے پاکستان نے وہ کچھ کر دکھایا جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دنیا بھر کے ممالک کے مقابلے میں پاکستان نے ایک ایسی جنگ بندی کروا دی جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر یہ جنگ بندی نہ ہوتی تو یہ تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتی تھی، اور یقینی طور پر اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان نے خلیجی ممالک کو، خاص طور پہ ہم اپنے دوستوں سعودی عرب کے، قطر کے، متحدہ عرب امارات کے اور دیگر تمام ان ریاستوں کے جن پر حملے ہو رہے تھے، ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایران کی طرف سے ہونے والے تمام حملوں کے جواب میں پاکستان کی اپیل پر وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی خاص طور پر جو کوششیں تھیں ان کے نتیجے میں جوابی حملے نہیں کیے۔ حالانکہ ایک روز پہلے جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی، جس طرح ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا تھا، اور اس ڈیڈ لاک کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں جو حملہ ہوا تھا اس کی وجہ سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا چکے ہیں، لیکن ہم نے کل ہی آپ کو نیوز نائٹ میں اس سے آگاہ کیا تھا کہ اس تمام صورتحال کے باوجود، جو کہ ایک نامساعد سی صورتحال لگتی ہے، ایک مشکل صورتحال رکھتی ہے، پاکستان اپنی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسی دوران وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے اپنا وہ تاریخی ٹویٹ کیا جس کے نتیجے میں، جس کے جواب میں امریکہ نے سیز فائر پر آمادگی ظاہر کر دی، اور اس کے ساتھ ہی ایران نے بھی آبنائے ہرمز کو 15 روز تک کھولنے پر جو ہے گرین سگنل دے دیا۔ یقینی طور پر یہ پاکستان کی ایک ایسی تاریخی کامیابی ہے جس پر نہ صرف ہمارے دوست ہمیں مبارکبادیں دے رہے ہیں، بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جیسے دشمن ملک سے بھی وہاں کے تجزیہ کار، وہاں کے کرنٹ افیئرز کے جو ایکسپرٹس ہیں، ماہرین ہیں، وہ بھی پاکستان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ یقینی طور پر تعریف وہی ہونی چاہیے جس کا دشمن بھی، یعنی کہ اقدامات ایسے ہونے چاہیے اور کامیابی ایسی ہونی چاہیے کہ دشمن بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو کل اقوام متحدہ کا اجلاس ہو رہا تھا، وہ اقوام متحدہ میں نہیں ہو سکا۔ یہ وہ کام تھا جو کہ بڑی بڑی سپر پاورز، میں اپنے دوست چین کی بات کر رہا ہوں، روس کی بات کر رہا ہوں، میں برطانیہ کی بات کر رہا ہوں، میں فرانس کی بات کر رہا ہوں، میں دنیا کے تمام بڑے ممالک کی بات کر رہا ہوں، جو چاہتے تھے کہ یہاں پر جنگ بندی ہو، جو چاہتے تھے کہ ایران پر حملے روکے جا سکے، لیکن یہ عزت، یہ کرم، یہ شرف اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی قیادت کے نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی ڈپلومیسی کے نتیجے میں جو صورتحال بہتر ہوئی ہے، جو سیز فائر ہوا ہے، جو آبنائے ہرمز کھلی ہے، اس کا دنیا بھر میں ایک مثبت پیغام جا چکا ہے۔ اس وقت نہ صرف پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج جو کہ 14,000 سے پوائنٹ سے بھی زیادہ اوپر گئی ہے، اور یہ پاکستان میں ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ نے آج اسی سپیڈ سے آگے بڑھنے کا مظاہرہ کیا ہے جسے ہم شہباز سپیڈ کے نام سے جانتے ہیں، اور شہباز شریف کی ڈپلومیسی کے نتیجے میں دنیا بھر میں اس وقت جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ نیچے آ رہی ہیں، تقریباً 21 سے 22 ڈالر فی بیرل تک قیمتیں نیچے آ چکی ہیں، اور مزید قیمتیں نیچے جانے کا بھی امکان موجود ہے، جس کے نتیجے میں یقینی طور پر پاکستان کی حکومت بھی بڑے اہم فیصلے کرے گی۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور ایران بن رہے ہیں شہباز شریف کے مہمان۔ پرسوں جمعے کے روز یہاں پر اسلام آباد میں پاکستان میں وہ آئیں گے، پاکستان میں بات چیت ہوگی۔ ایران نے جو اپنے نکات پیش کیے تھے، امریکہ اس پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اب سوال یہ کیا جا رہا ہے، تمام ٹی وی چینلز پر تمام جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں ان میں یہ سوال کیا جا رہا ہے، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو عارضی جنگ بندی ہوئی ہے، یہ جو امن قائم ہوا ہے، کیا یہ مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہوگا؟ کیا یہ امن دائمی ہوگا؟ تو مجھے اس کے جواب میں، اس سے پہلے کہ میں اپنے ایکسپرٹس کی طرف جاؤں، ماہرین کی طرف جاؤں، مجھے آپ سے کہنا ہے کہ جن لوگوں نے، جس قیادت نے اس ناممکن کو ممکن کر کے دکھا دیا، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے پاکستان کی قیادت اپنے دوست برادر ممالک کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے چکی ہے جسے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، اور وہ ہے غزہ میں جنگ بندی، اور وہ ہے
جو اسرائیل وہاں پر ظلم اور بربریت کر رہا تھا، وہاں پر جس طرح 72,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا گیا تھا، جس طرح وہاں پر 2 برس تک ہر 1 گھنٹے میں ایک بچے کو شہید کیا جا رہا تھا، اس عمل کو روکا گیا۔ اس کا کریڈٹ بھی بہت حد تک پاکستان کی قیادت کو اور پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں جنہوں نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا، سعودی عرب ہے، ترکیہ ہے، مصر ہے، ان تمام کی قیادت کو جاتا ہے۔ یقینی طور پر علامہ اقبال نے جو ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے تابخاک نیل کے ساحل سے لے کر تابخاک کاشغر، تو یہ خواب جو ہے شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا ہمیں اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آج کابینہ میں تعریف کی گئی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی، جس طرح وزیر اعظم پاکستان کا استقبال کیا گیا کابینہ کے اجلاس میں، اور جس طرح کابینہ کے ارکان دیر تک تالیاں بجاتے رہے، اور اس کے بعد جب فیلڈ مارشل کا ذکر آیا تو ان کے ذکر پر بھی دیر تک ٹیسٹ بجائے جاتے رہے۔ یہ تو ایک عام سا معمولی سا خراج تحسین ہے، خراج عقیدت ہے، ایک سلام پیش کیا جا رہا ہے قوم کی طرف سے اپنی قیادت کو، جنہوں نے پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانے کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہونے جا رہا ہے۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت سٹاک مارکیٹ میں بھی تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے ہوئے ہیں، تمام نظریں جو ہے پاکستان کی طرف لگی ہوئی ہیں، تمام رہنما اس وقت اگرچہ ایران کے صدر کے ساتھ یا ترکیہ کے صدر کے ساتھ وزیر اعظم کی خود گفتگو ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی دنیا بھر سے پاکستان کو مبارکباد کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ اب آئیں گے ہم اسی سوال کی طرف کہ جمعے کے روز پرسوں یہاں پر جو ایک بڑی بیٹھک لگنے والی ہے، اسلام آباد پوری دنیا کی نظروں میں آنے والا ہے، اور جس طرح ہمارے صوفی بزرگ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی، پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہوگی، ہم اس منزل کے حصول کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ علامہ اقبال کا، قائد اعظم کے اور ہمارے بزرگوں کے، صوفی بزرگوں کے خواب پورے ہونے جا رہے ہیں۔ آگے کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، یہ معاملات کس طرح آگے بڑھیں گے، اور خاص طور پہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے ابھی بھی لبنان کے اوپر بمباری کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیز فائر کی خلاف ورزیوں پر وزیر اعظم پاکستان نے اپنی تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ معاملات کیسے آگے بڑھیں گے، کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر ہم جاتے ہیں اپنے ماہرین کی طرف، اپنے ایکسپرٹس کی طرف، اور پہلے میں مشکور ہوں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب کا، آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں، عالمی حالات و واقعات پر گہری نظر رکھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ مسعود صاحب۔ اس کے ساتھ ہی میں بہت ہی شکر گزار ہوں جناب ناصر علی خان صاحب کا، آپ سابق سفیر ہیں اور سفارتی معاملات پر، ریاستوں کے باہمی تعلقات پر آپ کی گفتگو، آپ کی تحریر جو ہے ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ دورین نایاب اکرم، آپ سینئر صحافی ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم انٹرنیشنل ریلیشنز پر بات کرتے ہیں تو آپ کی تحریریں جو ہیں ایک ریفرنس کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے بریگیڈیئر مسعود احمد صاحب، یہ ایک بڑی پیش رفت ہے غزہ کے بعد، غزہ میں امن کے بعد یہاں پر جنگ بندی، پاکستان کا اس میں کردار، اور اس حوالے سے جو لوگ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ایک عارضی جنگ بندی ہے، یہ مستقل میں بدل پائے گی، کوئی فریم ورک جو ہے طے پا سکے گا یا نہیں پا سکے گا، آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ ایک پاکستان نے تاریخ رقم کر دی ہے، اور ایسا واقعہ ہے جہاں پہ بڑی طاقتیں ٹکرا رہی تھی، کوئی اور سامنے آ نہیں رہا تھا، تو اس وقت پاکستان ان میں سامنے آیا اور ایک پلیٹ فارم مہیا کیا، اور انہوں نے ان کے فیسیلیٹیشن کی کوشش کی، اور دیکھیں پاکستان کا جو ٹرسٹ تھا کہ ان کے تعلقات جو پاکستان کے تھے، ہم نے ایک طرف سے سولیڈریٹی شو کی ایران کے ساتھ، ہم نے اپنے جو اسٹریٹجک ٹائز ہیں جی سی سی کے ساتھ بھی مینٹین رکھے، اور امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہم نے مینٹین رکھے، اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں کہ پاکستان کے جو تعلقات تھے پاور سینٹر چاہے ایسٹ میں ہے ویسٹ میں ہے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے، تو پاکستان کی ایک کریڈیبلٹی زبردست قسم کی اسٹیبلش ہو چکی تھی، اور پاکستان کا دیکھیں کہ سینسریٹی کے ساتھ پاکستان کوشش میں تھا کہ ایک ایگریبل، ایک ایسا سسٹینیبل ایگریمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اور جو تمام ممالک کے لیے، جو فریقین کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، اور سول آبجیکٹو اس پوری کارروائی کا پاکستان کا مقصد تھا پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان ویسٹ ایشیا، اور پاکستان یقیناً ایک جس طریقے سے پاکستان اس میں انوالو رہا، پرائم منسٹر آف پاکستان
فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ہمارے فارن منسٹر اسحاق ڈار کی یہ انتھک محنت اور کوششیں تھی، اور خاص طور پر کل کا دن جو تھا بہت امپورٹنٹ تھا، خاص طور پہ اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک میزائل فائر ہوا جو ایران کی طرف سے گیا اور جا کے انہوں نے جبیل پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کو ہٹ کیا. سو اس سے بڑے اس کے امپلیکیشنز ہوئے، خدشات بڑھ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور پھر جو میڈیشن تھا اس کو جاری رکھا. اور اس میں خاص طور پر کلیدی کردار جو پرائم منسٹر نے بھی ایک قبول کیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تھا. وہ رات بھر ہی بس ان کنٹینیوس کمیونیکیٹ کر رہے تھے وتھ امریکن افیشل کے ساتھ، پھر ایٹ دا سیم ٹائم ایران کے افیشل کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، اور پھر گورنمنٹ پرائم منسٹر کی لیڈرشپ میں مل کے چیزیں فائنلی انہوں نے ایک ترتیب سے دیکھے. اور وہ جو خطرہ تھا کہ جو ایک ٹرمپ کی طرف سے تھریٹ تھی کہ ایک سویلائزیشن کو تبدیلی کا انہوں نے کہا تھا، اور وہ جس طریقے سے خطرہ یہ بھی تھا ایک وائڈر کنفلکٹ کی طرف ہم جا سکتے تھے کیونکہ اس میں گلف کنٹریز اس میں انوالو ہو سکتی تھی، اور جو ایک ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز ہونے تھے اس سے پاکستان نے اپنے ان ممالک کو بچایا. اور خاص طور پر آج میں ایک اخبار کی ایکسپریس اسٹیٹمنٹ کی سپر لیڈ یہی تھی کہ پاکستان سیف دی سویلائزیشن، تو وہ پاکستان کے لیے کریڈٹ تھا. آج پاکستان کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، جو بھی ہے، سب پاکستان کے گورنمنٹ کی تعریف کر رہے ہیں، پرائم منسٹر کی تعریف کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل کی تعریف کر رہے ہیں. ڈیلی ٹیلی گراف نے کریڈٹ دیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یہ پیس جو ہے یہ بروکر کی انہوں نے اتنی ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور میں بھی انڈین میڈیا کو بھی دیکھ رہا تھا، اور ادھر جس طریقے سے وہاں پہ ششی تھرور ایک اتھارٹی ہے، جب بات کرتے ہیں فارن پالیسیز کی تو انہوں نے کہا پاکستان پریویل کر گیا ہے مودی صاحب کے ہمارے لیے کہ ڈیزاسٹر ثابت ہوئے ہیں. سو میرے خیال میں پاکستان نے فیز 1 میں ہم نے ایک کامیابی کے ساتھ تمام ممالک کے درمیان ایک سیز فائر کروایا، اور جس میں تمام کنسنسس کے ساتھ کروایا، اور جس میں کنسنٹ بھی شامل تھا ایران کے رہبر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کا بھی شامل تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی اس میں کنسنٹ شامل تھی، چائنیز بھی اس میں انوالو تھے، اور یقیناً پاکستان نے آن بورڈ لیا ہوگا ترکیہ کو بھی، ایجپٹ کو، اور اس کے بعد سعودی عرب کو. سو ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں جاب از ہاف ڈن، اور اس کے بعد فیز 2 شروع ہونے والا ہے جو جمعے سے شروع ہونے والا ہے. تو دیٹ از ویری پھر ایک اور امپورٹنٹ ہے، لیکن ہم توقع کرتے ہیں، ہم پاکستانی قوم سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے، پاکستانی حکومت کے لیے دعا کریں کہ پاکستان اس مرحلے سے بھی خیریت سے گزرے، اور عالمی امن کے لیے جو پاکستان اپنے اقدامات کر رہا ہے، پاکستان کا اپنا کوئی ایجنڈا اس میں نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں خطے میں امن ہو. اس کے لیے یہ جو اسلام آباد بات چیت ہوگی وہ میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہوگی، اور ہمیں ایز اے نیشن ہمیں پاکستان کے ارد گرد، پاکستان کے ایجنڈے کے ارد گرد جمع ہونا چاہیے. اور دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں ڈیٹریکٹرس ہیں یا اسپوائلر ہیں، اس میں یقیناً اسرائیل بھی ہے، انڈیا بھی ہے، کچھ ہمارے پاکستانی بھی شامل ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی بھی بڑی شدید خواہش ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے کمزور ہو، کہ پاکستان کو بدنامی ہو. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی بلیسنگ سے کہ ہم ایسے سنگ میل عبور کر چکے ہیں، ایک تاریخی مقام حاصل کیا ہے جو پاکستان کے خیال میں سر اس میں برگر صاحب واقعی یہ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کرم ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے عزت لے لیتا ہے. وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا بیدک الخیر، ساری خیر اسی کے ہاتھ میں ہے. لیکن جب یہ ڈپلومیسی ہو رہی تھی تو اس وقت بڑے نازک مراحل آئے، خاص طور پہ جیسے بریگیڈیئر مسعود صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک لمحہ تھا ناصر صاحب، جب ایک ایران کی طرف سے الجبیل پر جو آئل فیسیلیٹی ہے اس پر حملہ ہوا، اس کے نتیجے میں سعودی عرب کی طرف سے جو رد عمل تھا، اور جس طرح ایک خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ یہ جنگ بڑھ سکتی ہے، اس کے ساتھ ہی ڈیڈ لائن بھی قریب آ رہی تھی. یہ ڈپلومیسی جو تھی بڑی مشکل ترین تھی، ایک تنے ہوئے رسے پر چلنے کے مترادف تھی، انتہائی مشکل تھی. یہ سارے مراحل کس طرح طے ہوئے؟ آپ ایک سفیر ہیں، سفارتکاری کو جانتے ہیں، ڈپلومیسی کو جانتے ہیں، یہ سارے مرحلے کس طرح طے ہوئے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے
کہ پاکستان کو دونوں سائڈز یو ایس اور ایران دونوں ٹرسٹ کرتے تھے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ان کی کال لینے کے لیے تیار تھے، چاہے رات کو ہو چاہے دن کو ہو. جی جہاں تک یہ اٹیک ہے سعودی عربیہ کا، تو میں ضرور کہوں گا کہ سعودی عربیہ نے تھرو آؤٹ بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. اور دوسری طرف جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ایک طرف ہمارا ان کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہے اور دوسری طرف ہمارا ایک ہمسایہ ہے. تو دونوں طرف ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنا پاکستان کے لیے یہ آسان کام نہیں تھا. اور جو لوگوں میں خوف ہے یا لوگوں میں غصہ ہے اس کو کنٹرول کرنا، اس پہ بات چیت، اس کے باوجود بات چیت پہ رضامند کرنا، یہ بہت بڑا ایک کارنامہ ہے. اس کے علاوہ اب جو خبر آئی ہے پچھلے 1.5 گھنٹے میں یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ جے ڈی وینس صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ، سٹیو وٹکاف اور شاید جیرڈ کشنر کے ساتھ، اور وہاں سے ایران سے ان کے وزیر خارجہ مسٹر عباس آرانچی، یہ لوگ پاکستان آئیں گے، اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ مذاکرات ہوں گے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک ایک ڈپلومیٹک ایک اچیومنٹ کا تعلق ہے، تو یہ میں 1974 میں جو اسلامک کانفرنس ہوئی تھی اس کے بعد یہ پہلا میجر ایک طرح کا ڈپلومیٹک کو ہے جو پاکستان نے اچیو کیا ہے. اور یہ جیسے بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کہ پچھلے سال جب ہوا تھا ہماری جنگ ہوئی مئی میں انڈیا کے ساتھ جھڑپ ہوئی، تو اس کے بعد سے جو ہماری وہاں کارکردگی تھی اس کی وجہ سے خطے میں ہی نہیں بلکہ گلوبلی ایک ہماری پہچان بنی اور ہم ایک سیریس ریجنل پلیئر بن کے ابھرے. اب یہ دیکھیے کہ جہاں تک ہماری آپٹیمزم کا تعلق ہے کہ آگے جا کے بات یہ کہاں تک سکسیسفل ہوتی ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ بہت سے آبسٹیکلز ہیں. ہماری ایکسپیکٹیشنز اتنی نہیں بڑھنی چاہیے. ہمیں کریڈٹ ضرور ملے گا کہ ایک ایسے لمحے پہ جب کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلانیہ یہ کہا کہ میں ایران کا تمدن، ایران کی تہذیب کو مٹا دوں گا، تو یہ تو ایک ایسی چیز تھی جس نے دنیا کو آؤٹریج کیا. تو وہ اس میں اس حد تک کہ جو روم میں پوپ صاحب تھے انہوں نے بھی اس پہ سٹیٹمنٹ دیا، یورپین یونین کے لیڈرز نے دیا، اور یو ایس کانگریس سے بھی کئی لوگوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے بیکاز بیسکلی یہ ایک وار کرائم ہے. لیکن جو آپ نے پچھلے 1.5-2 سال میں دیکھا ہے کہ ایک دفعہ مذاکرات ہو رہے تھے اور ٹرمپ صاحب نے پچھلے سال یہ کہا کہ جی میں مذاکرات کے دوران میں 2-1 ہفتے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اٹیک کرنا ہے کہ نہیں کرنا، جبکہ جا کے دوسرے دن ہی انہوں نے اٹیک کیا. اسی طرح اس سال جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں عمان کے فارن منسٹر نے کہا تھا کہ جی ہمیں لگتا ہے کافی حد تک پیش رفت ہوئی ہے، اور جو ہمیں سننے میں آیا تھا اس میں ایران نے کافی کنسیشنز دیے تھے. جہاں تک نیوکلیئر اس ریفائنمنٹ وغیرہ کی بات ہے، وہ واپس ابھی جو انہوں نے 60% اچیو کیا تھا اس سے وہ پیچھے جا کے 3.67% تک پہ، جو کہ سول نیوکلیئر یوز کے لیے ریفائنمنٹ ہوتی ہے، اس پہ وہ رضامند ہو گئے تھے. لیکن اگر آپ ان کو یہ کہیں کہ جی اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا میزائل پروگرام بھی پورا ختم کر دیں، تو یہ تو میرے خیال میں خودکشی کے برابر ہے. کوئی ایران کے جو خطے میں جو حالات ہیں اور جو رسک انہوں نے فیس کیے ہیں اور جو اسرائیل کے سٹیٹڈ عزائم ہیں پچھلے 40 سالوں سے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے جو آپ کے میزائلز ہیں وہ بھی گیو اپ کر دیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے دونوں چیزیں دیکھ کے کہ ایک تو فرام دا برنک آف کیٹاسٹروفی، یعنی بالکل جیسے کھائی کے دہانے سے پاکستان کے ایفرٹ سے جو ہے یہ سچویشن جو ہے نا یہ واپس آئی ہے. اور اس کا آپ پروف یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف آئل پرائسز نیچے آئی ہیں بلکہ دنیا بھر کے مارکیٹس جو ہیں
وہ ان کی وہ بڑھی ہے, کیا کہتے ہیں, ناصر ریٹ بڑھا ہے. یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مذاکرات جب ہونے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر بہت ہی منطقی رہنا ہے, بہت ہی مدلل رہنا ہے, ہمیں اس میں یقینی طور پر کسی بہت بڑی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا, لیکن ایک امید ضرور رکھنی ہے ہمیں کہ جو سیاسی قیادت اور جو ملک کی قیادت جو ہے یہاں تک معاملات کو لے کر آئی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی لے کر چلے گی. میں درِ نایاب اکرم, خاص طور پہ ہم جب اپنی پولیٹکس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں جو سول ملٹری ریلیشن شپ, آج پرائم منسٹر نے بھی جس طرح کیبنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں کبھی ہمیں ایسی ہارمنی نظر نہیں آئی, اس نے کتنا بڑا عروج دیا پاکستان کو کہ سیاسی قیادت اور فوج ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو مضبوط کر رہے ہیں, ایک دوسرے کا اعتماد بڑھا رہے ہیں اور مل کر آگے, خاص طور پہ ملٹری ڈپلومیسی ہو یا آپ کی فارن پالیسی ہو, آپ دونوں کو ملا کر چل رہے ہیں. اس کے نتیجے میں یہ کامیابیاں مل رہی ہیں, چاہے وہ 10 مئی کی کامیابی ہو, چاہے وہ غزہ والا معاملہ ہو, چاہے وہ اس وقت ہم آج جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جس کامیابی کا جشن منا رہے ہیں وہ. یہ سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں اس وقت پاکستان میں؟ نجم, یہی پی ٹی وی کا اسٹوڈیو تھا, پچھلا سال تھا, میرا خیال ہے گرمیاں ہمارے لیے شاید خوشائند ثابت ہو رہی ہیں. پچھلے سال ہم کہہ گئے رہے تھے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان المرصوص. آج وہی پی ٹی وی کا اسٹوڈیو ہے اور ہم کہہ رہے ہیں وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. میرا خیال یہ ہے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ کو ڈیفائن کرنے اور ڈسکرائب کرنے کے لیے جو May 10 کا ہمارا مارکہ حق تھا اس کے بارے میں ذکر نہ کرنا اور اس کو اینالائز نہ کرنا, اس کے ساتھ شاید ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی. اور اس کو ہی لے کر میں آپ کی وساطت سے پوری قوم کو یہ مبارکباد دوں گی کہ پاکستان نے وہ کر دکھایا ہے جو کسی بڑی سپر پاور کے بس میں نہیں تھا. I covered UNSC resolution yesterday. میں نے دیکھا تھا کیسے چائنا اور رشیا دونوں نے ویٹو کیا ریزولوشن کو. حالانکہ ویٹو تو ایک پاور کے کرنے سے بھی ہو جاتا, لیکن چائنا اور رشیا دونوں نے ویٹو کر کے اس ریزولوشن کو یونائٹڈ نیشنز نے ہمیں ثابت کر دیا تھا کہ they are standing on one side of the spectrum. شاید ضروری بھی تھا کیونکہ واشنگٹن ڈی سی سے جس طریقے کی جارحانہ باتیں سامنے آ رہی تھی, جس طریقے کے جارحانہ ٹویٹس اور بیانات سامنے آ رہے تھے, اس کے اندر صرف انٹرنیشنل کمیونٹی نے نہیں, یہاں پہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر بھی کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو آن ون سائڈ آف دی فینس نہ نظر آتا. پاکستان نے اس کے اندر ایبسٹین کیا پوزیشن لینے سے, کیونکہ پاکستان بیہائنڈ دا ڈورز اور بیہائنڈ کلوز ڈورز مسلسل کوشاں تھا کسی پیس اور ریزولوشن کی طرف جانے کے لیے, جس کا ہمیں بہت کھلا واضح ثبوت ملا پرائم منسٹر شہباز شریف کی ٹویٹ میں, جس کا خیر مقدم کیا گیا واشنگٹن ڈی سی کی طرف سے بھی, ایران کی طرف سے بھی. اور کیا یہ ایک بہت بڑی بات نہیں ہے ہماری جیت کو واضح کرنے کے لیے کہ ایک سیز فائر کی اناؤنسمنٹ کو واشنگٹن ڈی سی میں بھی کہا جا رہا ہے ہماری جیت ہے, تہران کی سڑکوں پر بھی کہا جا رہا ہے ہماری جیت ہے, یو اے ای, بحرین, عمان, سعودی عربیہ, ہر طرف سے جیت کی پکار سنائی دے رہی ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان نے تو اپنا لوہا پہلے ہی منوا دیا ہے. اب بات کی جائے سول اور ملٹری ریلیشن شپ کی, تو یہ جو کنسنسس تھا یہ شاید بہت ضروری تھا, اور یہی کنسنسس ہم لیک کر رہے تھے پچھلے کچھ ٹائم سے. اس کنسنسس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سول اتھارٹی کم ہوئی ہے یا ملٹری اتھارٹی کم ہوئی ہے, بلکہ اس کنسنسس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں انسٹیٹیوشنز دے آر آن ون پیج. جہاں پہ فارن آفس کی آپ ہی کے شو میں نے لاسٹ ٹائم یہ بات کی تھی کہ فارن آفس کی پرفارمنس it will be written in history as the golden example of what foreign diplomacy is supposed to be. Deputy Prime Minister Ishaq Dar اور Foreign Minister Ishaq Dar اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی ساری ٹیم نے, ان کے سب فارن آفیسز نے واشنگٹن ڈی سی میں مقیم ایمبیسڈر شیخ صاحب نے جس طریقے سے امریکن میڈیا میں اینڈ مائنڈ یو بہت ہارڈ امریکن میڈیا کے سامنے پاکستان کی پوزیشن کو رکھا, کمینڈیبل. اسی طریقے سے تمام ایمبیسڈرز نے, ایران میں مقیم پاکستان کے ایمبیسڈر نے, تمام ایمبیسڈرز نے اکراس دا گلوب جس طریقے سے پاکستان کی پوزیشن کو واضح رکھا, سامنے رکھا, اینڈ دے tried to stay away from the controversy as much as they could. That is commendable. اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہماری ملٹری نے پہلے ہی اپنا لوہا منوا لیا ہے due to Marka-e-Haq, due to its performance in Marka-e-Haq, تو ڈی سی ہو, تہران ہو,
انکارا ہو یا ریاض ہو, سب جانتے یہ ہیں کہ کیونکہ پاکستان has now become a force to reckon with, تو جو وہ کہے گا اس کے اندر کریڈیبلٹی ہے, اس کے الفاظ میں بھی کریڈیبلٹی ہے, کیونکہ ہم نے پیچھے اپنی پرفارمنس سے یہ ثابت کر دیا کہ that we are not really all words, all thunder and no bite. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ضروری تھا. اسی طریقے سے جس طرح پرائم منسٹر شہباز شریف اور کابینہ نے فیلڈ مارشل کو اپریشیٹ کیا, اکنالج کیا, اور ہمارے پاس ہر موقع پر یہ ہمیں ایز جرنلسٹ ہمیں یہ سائن ملتا رہا ہے کہ جو بھی بات ہوگی وہ فورن آفس کے تھرو ہوگی. آپ نے جو بھی نیریٹو کو کوٹ کرنا ہے وہ فورن آفس کے تھرو کوٹ کرنا ہے. تو آئی تھنک دس از اے بیوٹیفل کنسنسس جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. بالکل صحیح. یہ اسی کی وجہ سے جو ہے پاکستان کو مسلسل کامیابیاں مل رہی ہیں, اور افسوس ہوتا ہے کہ ماضی میں اگر ایسی کوئی چیز آپس میں ڈفرینسز رہے تو یہ نہیں رہنے چاہیے تھے, ہم مل کر آگے بڑھ سکتے ہیں. میں ابھی بریگیڈیئر مسعود صاحب ناصر بڑی اہم چیز کی بات کر رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے, بھی مشکلات کافی ہیں. جیسے ایران کا میزائل پروگرام ہے, اس پر اگر بات ہوگی تو اسرائیل کے سامنے اگر ایران موجود ہے اور اس کے پاس ایٹم بم بھی نہیں ہے, ایٹمی پروگرام بھی نہیں ہے, وہ میزائل پروگرام بھی اپنا ختم کر دے تو یقینی طور پہ خودکشی ہوگی. اسی طرح جوہری پروگرام کی بات کی جا رہی ہے, اسی طرح آپ نئے ہرمز کے اوپر اختلافات ابھی تک چیزوں کے موجود ہیں, ڈفرینسز موجود ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر ڈفرینسز ہیں, اور ان ڈفرینسز کو دور کرنے کے لیے کسی ایک یکساں نقطے پر پہنچنے کے لیے جو ہم ثالث کے طور پہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دو امپورٹنٹ چیزیں میں سمجھتا ہوں, ایک تو میزائلز کا ہے, اور اس پہ کیونکہ اسرائیل کی بڑی خواہش ہوگی کہ اس کو لمٹ کیا جائے, جو ان کا رینجز ہیں اور جو میڈیم رینج اسپیشلی میزائلز ہیں جو اسرائیل کو ہٹ کرتے ہیں, ان کو وہ چاہیں کہ وہ کم ہو, اور وہ دیٹ از ون تھنگ. اور سیکنڈ امپورٹنٹ چیز ہے جو اسٹریٹ آف ہرمز کے بارے میں, اس کی کیا موڈیلٹیز ہوں گے, کیونکہ ابھی دیکھیں یہ تو شروع میں تو اس کا ذکر بھی کہیں پہ نہیں تھا. دیکھیں یہ ڈیفیکٹو والا آبجیکٹو درمیان میں اپیئر ہوا, اور تو میرا خیال میں ابھی آپ دیکھیں کہ انٹائر جی سی سی کنٹریز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے لیے دس از دی اسٹریٹجک گیٹ وے ہے, انٹری ہے, ایگزٹ پوائنٹ ہے. اور نہ صرف یہ 6 جی سی سی کنٹریز ہے بلکہ عراق بھی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, ان کا آئل بھی یہاں سے گزرتا ہے, گیس بھی یہاں سے گزرتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں جو فوڈ اسٹاف آتا ہے وہ بھی یہاں سے ان ہوتا ہے. اس میں فرٹیلائزرز بھی ہیں, ہیلیم ہے, سلفر ہے, تو بہت ساری چیزیں ہیں, اور اس کے بارے میں اس کو بڑا کنٹسٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز آج کی بات نہیں ہے, بیسیکلی 1949 سے امریکہ کی یہاں پہ عملداری سٹارٹ ہوئی تھی. 1959 سے یہاں پہ یہ الزام لگایا گیا ایران پہ کہ انہوں نے جو اپنا ایریا بنتا تھا 24 ناٹیکل مائلز, اس سے یہ آگے آئے ہیں اور اب آ کے ایریا کلیم کر رہے ہیں. پھر ہم نے ایک بھی دیکھے, وہ وقت بھی آیا کہ یہاں پہ کارٹر ڈاکٹرین چلی ہے فار سم ٹائم, جس میں انہوں نے کہا تھا they will ensure safe and free flow of oil through Strait of Hormuz. اور اس کے بعد پھر ایک 80s میں جب ریگن کی حکومت تھی تو ایران نے جو امریکن جو شپس تھے یا سب میرینز تھے, دے اسکاٹڈ یہاں سے ٹینکر یہاں سے گزرے ہیں. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو امریکہ بھی, اسرائیل بھی, ایران, دے آر ناٹ سگنیٹری ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف اوشن یا لا آف سی سے یونائٹڈ نیشن کا ہے. ایز سچ وہ کہا جاتا ہے کہ جو اسٹریٹس ہیں اس کے درمیان میں جو بھی پانی گزرتا ہے دیٹ از دی انٹرنیشنل واٹرز ہیں. تو اس پہ اب ڈیبیٹ بھی ہونی ہے, کیونکہ ابھی ایران نے ڈیسائیڈ کیا ہے along with عمان کہ ہم ایک فی یہاں سے لیں گے اور یہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے. تو وہ ایک بڑا مسئلہ ہے, تو اس کو کرنا ہوگا, کیونکہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے, ایک 19 جنگ عظیم اول کے بعد ایک اسٹیٹ ہے, میں پورا ایگزیکٹ نام بھول گیا, دیٹ واز بٹوین ایجین سی اور بلیک سی کے درمیان ہے, اور اس کو ڈینڈیلس اس کا نام تھا, وہ ترکیہ کے کمانڈ میں تھی. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یو کے اور فرینچ کے ٹروپس نے وہاں پہ ایک بڑا جنگ لڑی گئی تھی. کوئی 1.5 لاکھ لوگ مارے گئے تھے, جس میں 86,000 ترکیہ کے لوگ تھے, باقی برٹشرز اور فرینچ کے لوگ تھے.
بٹ سبسیکوینٹلی 1938 میں اس کے ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی، ایک ٹریٹی ہوئی، اینڈ اس ٹریٹی کے مطابق دنیا نے 10 ممالک اس میں شامل تھے ضامن کے طور پہ، انہوں نے یہ ایگری کیا کہ دے ول ایڈریس دی سیکورٹی کنسرنس آف ترکیہ جو یہاں سے شپس گزرتے ہیں. اور سملر یہاں پہ اس طرح کوئی ماڈل بن سکتا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، کیونکہ اٹ ول بی فیوچر میں جتنا مسئلے یہاں پہ ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہوں گے اس کے اسٹار آف ہارمز کی وجہ سے ہوں گے، کیونکہ اب یہ چیز اسٹیبلش ہوئی ہے، یہ ایک ویپن بن گیا ہے. اور دیکھیں اٹ از اے سارٹ آف اے سینٹر آف گریوٹی کے طور پہ ایران نے اس کو استعمال کیا ہے. لیکن جو GCC کنٹریز ہے ان کا بہت سخت کنسرن ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی ایسا نکلے. لیکن 2019 میں ایک پروپوزل ایران نے دیا تھا، اس وقت ان کے پریزیڈنٹ تھے حسن روحانی، انہوں نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں ایڈریس کرتے ہوئے ایک آئیڈیا دیا تھا ہوپ کے نام سے، اور جس میں ان کا بھی یہی کنسپٹ تھا کہ ایران اور GCC کنٹریز مل بیٹھ کے اس کا ایک وے آؤٹ نکال سکتے ہیں. تو میرا خیال میں کہ وہ چیزیں ہم بھی اس بات چیت میں سامنے آئیں گی، اور جس طریقے سے ابھی ایرانین مجلس کے اسپیکر غالیباف بھی آ رہے ہیں، عباس عراقچی بھی آ رہے ہیں، میرے خیال میں اس فورم میں بیٹھ کے یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں. نیوکلیر پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ آلریڈی دیکھیں جو جنیوا میں بات چیت ہوئی تھی آلموسٹ 90% تو وہ پہنچ گئے تھے، تو ابھی بھی چیزیں ایڈریس ہوں گی. یہ میجر چیزیں ہوں گی، اور اسپیشلی جو باقی پراکسیز جو خطے میں جنگ جو ایران کی ڈیمانڈ تھی، جس طرح لیبنان کی بات کی انہوں نے، اور اس کے بعد عراق کی بھی بات کی تھی کہ ادھر بھی جنگ بندی ہونی چاہیے، جو ابھی ہو نہیں رہی ہے. لیکن میرے خیال میں سبسیکوینٹلی یہ جب چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی تو میرے خیال میں یہ چیزیں بھی امریکہ پریویل کرے گا اور انشور کرے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت تک جو پاکستان کی قیادت کی صلاحیت نظر آئی ہے متفق کرنے میں کسی چیز کے اوپر، اور کسی بھی چیز کو ہائی لائٹ کیے بغیر، اس کو میڈیا ہائپ بنائے بغیر، اس پر کسی شیخی کے کسی بڑائی کو بیان کیے بغیر، پیچھے دروازوں کے پیچھے بڑے آرام کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، امن کے لیے اور مثبت مقاصد کے لیے کام کرتے ہوئے وہ تو ایک سب کچھ بدل دیتے ہیں. ایسے میں ناصر صاحب اگر ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اس وقت دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ویانا کنونشن میں جس کو سوئٹزرلینڈ کو غیر جانبدار ملک قرار دیا گیا، اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے رہے کہ کوسٹاریکا یا آسٹریا یا کچھ اور ریاستیں جو ہیں وہ بھی خود کو، ابھی ترکمانستان کی بات کر لیں، وہ بھی خود کو غیر جانبدار کہتے ہیں. لیکن پاکستان اس وقت دنیا میں ایک حقیقی غیر جانبدار ملک کے طور پر سامنے آیا ہے. یعنی کہ آپ کے چین کے ساتھ بھی ایک اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی آپ کے فینٹاسٹک ریلیشنز ہیں، آپ سعودی عرب کے ساتھ بھی اس کے بھی اعتماد کے اس کے دوست ہیں، اس کے بھائی ہیں، آپ پر ایران بھی اعتماد کرتا ہے، اس کی مخالفت میں ہے، آپ کے ساتھ خلیجی ممالک بھی موجود ہیں. وزیراعظم پاکستان ابھی روس کا دورہ بھی کرنے والے تھے. تو یہ ایک پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے خاص طور پہ اس حوالے سے ایک غیر جانبداری، اور اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور یہ کس طرح مینٹین رکھی جا رہی ہے؟ دیکھیے، میں اس ایکسٹینٹ تک نہیں جا سکتا کہ میں کہوں کہ ہماری پالیسی جو ہے وہ ٹوٹلی نان الائنڈ ہے، کیونکہ ہم نے اپنے آس پاس میں اپنے خطے کے حالات دیکھ کے جو ہمارے انٹرسٹ میں پالیسی ہوگی اس پہ چلنا ہوگا. ہم خوش قسمت ہیں کہ اس وقت امریکہ بھی ہمارے ساتھ اچھے تعلقات بنائے ہوئے ہے، اور چین جو ہے جس نے دہائیوں پہلے یہ فیصلہ کر لیا کہ پاکستان ان کا جو ہے وہ ایک مستقل بھائی اور مستقل ملک ہے، جو کہ اسٹریٹجکلی بھی اکنامکلی بھی اس کے لیے اس کے وائٹل انٹرسٹ کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. میں آپ سے یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ 1950s میں ہم امریکہ کے ساتھ الائنڈ تھے، اور سیٹو سینٹو یہ ساری چیزیں کولڈ وار کے دوران ہم اس ایمبٹ یا اس آربٹ میں آتے تھے. اب آپ دیکھیں گے پچھلے 25 سالوں میں کیونکہ چائنا رائز کر رہا تھا اور اکنامک تھریٹ تھا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ملٹری تھریٹ تھا ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس نے یہ ڈیسائیڈ کیا
کہ اب ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر انڈیا ہونا چاہیے، اور انڈیا کے ساتھ ایک اسٹریٹجک الائنس بنایا انہوں نے. ٹھیک ہے جی. اچھا، وہ انفارچونیٹلی ہوتے ہوتے اب ایک ایکسس بن گیا ہے جس میں اسرائیل بھی شامل ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اور انڈیا کے جو انٹرسٹ ہیں وہ اس سب کانٹیننٹ میں اس طرح کنورج کرتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے بارے میں بھی کچھ خدشات ہیں. آپ یہ دیکھیے گا کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی، میں بات کر رہا ہوں 28 فروری کی، اس سے چند دن پہلے تو ان کے فارن منسٹر انڈیا کے گئے تھے ٹیل اویو. اس کے بعد ایک دن پہلے مودی صاحب وہاں گئے تھے. وہ نکال کے دیکھ لیجئے مودی صاحب کی سپیچز اور نیتن یاہو کی سپیچ. مثال کے طور پہ وہاں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے افغانستان کو سپورٹ کرنا ہے، یہ نیتن یاہو صاحب فرما رہے تھے کہ ہم، اور ہیبت اللہ اخنزادہ کا باقاعدہ نام لے رہے تھے. تو مجھے تو ایک طرح سے ہنسی آ رہی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کل یہ دشمن تھے، ان میں سے کئی لوگوں کے سر پہ $10 ملین کی باؤنٹیز رکھتے تھے، اور یہ وہ شخص ہے جس کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے باقاعدہ اس کو ایک کرمنل وہ انڈائٹ کر کے اور کنوکٹ کیا ہے. یہ اگر کسی اور ملک میں ٹریول کرے تو وہ لوگ جو اس کے حصہ ہیں وہ انہوں نے اس کو اریسٹ کرنا ہوگا. تو میں جہاں بات آتی ہے نا نان الائنمنٹ کی، انفارچونیٹلی بہت کم ملک اب ایسے رہ گئے ہیں جن کو آپ نان الائنڈ کہہ سکیں گے. اب میں ذرا سا آنا چاہتا ہوں ہمارے اس سمجھے اچھی ایک خبر ہے، خوش آئند بات ہے، اور ہمیں کریڈٹ ضرور دینا چاہیے اپنی ڈپلومیسی کو، فیلڈ مارشل صاحب کے ایفرٹس کو، جو یہ فرما رہے ہیں کہ دن اور رات وہ جاگے تھے. میرے نزدیک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بہت بڑا اور بہت پرسنل رول ادا کیا، اور وہ دوستی اور جو ان کے اوپر اعتماد ڈونلڈ ٹرمپ بار بار ظاہر کرتے ہیں، تو اس چیز کو لیوریج کرتے ہوئے وہاں سے، اور پھر ان کا جو ٹرپ ایران کا تھا آپ کو یاد ہوگا، وہاں سے انہوں نے وہ ٹرسٹ کمایا. تو یہ ایک بڑا پیوٹل رول ہے. لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ ہم نے آگے بھی دیکھنا ہے، یہ کچھ حد تک پیچھے دیکھنا ہے، اس طرح کہ اسرائیل کے کیا عزائم ہیں. ٹھیک ہے، پچھلے 40 سال سے وہ چاہتے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کو اٹیک کر دے. ان کو کوئی پریزیڈنٹ نہیں ملا ایسا سوائے ڈونلڈ ٹرمپ کے، اور وہ بھی اس وقت ایک ڈیسپریشن یوں بھی تھا کہ نومبر میں جو مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں کانگریس کے، اس میں زیادہ تر چانس یہ ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی جیتے گی، اور یا تو وہ اس پریزیڈنٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی کہ اس طرح بغیر ہماری اجازت کے آپ جنگ میں گھس کے ہمارا پیسہ اور ہمارے جوان لوگوں کی جانیں خطرے میں نہیں ڈال سکتے، اور یا پھر وہ ان کو امپیچ کرے گی. تو یہ سب باتیں نیتن یاہو کو پتہ ہیں. ایک طرف نیتن یاہو اگر جنگ ختم کرتا ہے تو وہ الیکشن میں جائے گا اور وہاں ہارے گا اسرائیل میں، اور دوسری طرف اگر آج یہ موقع لے کے کسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ پہ پریشر ڈال کے یہ حرکت نہ کروائے تو پھر اس کو آگے کئی سال تک چانس نہیں نظر آ رہا. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے. لیکن آگے جاتے ہوئے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی بھی آلریڈی انہوں نے ساؤتھ لیبنان پہ جو قبضہ کرنے کا تھا اور جو حزب اللہ کو ڈیگریڈ کرنے کا تھا، وہ سلسلہ تو جاری رکھا ہے. اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ جینیونلی چاہے گا تو 2 دن میں اسرائیل کے ساری حرکتیں بند ہو سکتی ہیں. لیکن یہ اتنا سمپل ایشو نہیں ہے، یہ بڑا کمپلیکس ایشو ہے. اہم چیز جو ہے، چونکہ ہم پاکستان ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ میں حکومت ہے وہ امریکہ کے جو ووٹرز ہیں، جو رائے دہندگان ہیں، وہ جو ان کے شہری ہیں، وہ ان کا حق ہے کہ وہ کس کو چنتے ہیں کس کو نہیں چنتے. ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ امن ہونا چاہیے، پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے. ہم اس کی طرف آتے ہیں. سب سے ایکسپیکٹیشنز دور نایاب کیا ہیں، خاص طور پہ جمعے کو جو مذاکرات پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں، امریکہ اور ایران جس طرح شہباز شریف کے مہمان بن رہے ہیں، تو آپ کو کیا توقعات کیا ہیں، ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں آپ کی؟
اچھا نجم، سب سے پہلی بات تو یہ کہ وزیر اعظم نواز شریف نے خود ہی اپنے الفاظ میں یہ باور کرا دیا کہ اب پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان ہے جسے دنیا بدلی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ دونوں سائڈز ہی، دونوں ہی فریقین جب آئیں گے اسلام آباد میں تو وہ دونوں یہی سوچ کر آئیں گے کہ اب ہم 2001 کے پاکستان میں نہیں آئیں گے، 2011 کے پاکستان میں نہیں آئیں گے جسے بار بار ڈو مور کہا گیا تھا، بیکاز پاکستان از آلریڈی ڈوئنگ موسٹ not more most out of the international committee of nations. اب بات اگر کی جائے دونوں کے ڈیمانڈس کی، تو جب بھی ہم نیگوسیشن میں آتے ہیں، نیگوسیشن میں بیٹھتے ہیں، تو ساری ڈیمانڈس نہ کبھی پوری ہوتی ہیں اور نہ ہی کوئی بھی سائڈ وہ ڈیمانڈس کی لسٹ اس نظر سے سامنے رکھتی ہے کہ وہ ڈیمانڈس پوری کی جائیں گی. مثلاً مثال کے طور پر اگر ایران کی بات کی جائے، ایران یہ کہے گا کہ جی اب نائر ہرمز اگر میں کھول بھی دیتا ہوں تو ناؤ آئی ول چارج a fee on every ship that passes through it. That will not be acceptable to the US. Of course, اب اس کے اوپر نیگوسیشن ہوگی، اس کے اندر بارگیننگ جب دیکھی جائے گی کہ کون سی سائڈ کے پاس بارگیننگ پاور زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے اگر نیوکلیئر انسٹالیشنز کی، تو ایران، ظاہر سی بات ہے، ایران از ویری فرم آن دس. ایران جوہری توانائی کو بالکل نو نہیں کرے گا. عمان کہتا ہے کہ عمان کے اندر جو ٹاکس ہوئی تھی اس کے اندر فار دا فرسٹ ٹائم انپریسیڈنٹڈ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ ایران نے فائنلی واک آؤٹ کر دیا تھا، واک بیک کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے، وی آر ریڈی ٹو ڈو ایوری تھنگ بٹ وی ڈو ناٹ وانٹ سینکشنز اینی مور. ہاں، یہاں سینکشنز کے اوپر واشنگٹن ڈی سی کی طرف سے فلیکسیبلٹی شو کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ فلیکسیبلٹی ہم نے پہلے ہی ایک تو شو ہوتی ہوئی دیکھی ہے ڈی سی کی طرف سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈی سی امریکہ is a wise nation, is a practical nation when it comes to business. آپ اس چاہے ہم کچھ بھی کہیں لیکن آپ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی بھی ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے تو جو امریکن انویسٹر ہے وہ دے آر دا بیسٹ وین اٹ کمس ٹو پروکیورمنٹ، چاہے وہ بائر ہو یا سیلر ہو. تو اس کے اندر امریکن مارکیٹ کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر بہت عرصے سے ہی کوشش کر رہا ہے. جیسے ہم نے کچھ I believe it was last year، جب ہم نے لاسٹ ایئر یہ پریس ریلیزز پڑھی تھیں، ہماری نظروں سے گزری تھی کہ ایران از ریڈی ٹو اوپن اٹس مارکیٹ ٹو امریکن پرائیویٹ سیکٹر. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ امریکن پرائیویٹ سیکٹر خود بھی یہ چاہتا ہے کہ اب ہم ایران تیل تو پروڈیوس کر رہا ہے لیکن وہ تیل کسی کو تو بیچنا ہے نا ایران نے. اور یہ جو مڈل پاورز ہیں جو کہ ایران سے لیتی ہیں تیل اور پھر اس کے بعد اکارڈنگ ٹو سم اکاؤنٹس امریکن اور دوسری کنٹریز میں جاتے ہیں، تو شاید ان مڈل پاورز کو بھی ایلیمینیٹ کرنے کے لیے واشنگٹن ڈی سی کی رضامندی ہو. میرا خیال یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر فلیکسیبلٹی شو کی جا سکتی ہے اور شاید پاکستان کی اب جو نیکسٹ اسٹریٹجی ہوگی وہ یہی ہوگی کہ ٹورڈز اسمبلنس آف پیس، ٹورڈز اسمبلنس آف آرڈر ہم موو کریں، نہ کہ یہ کہ کوئی ہارڈ نوز اور ہارڈ یسز کے اوپر ہی دونوں سائڈز سٹک کریں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور اس میں یقینی طور پر اگر ایران جو ہے اپنے منجمد اثاثے جو ہے وہ بحال کروا لیتا ہے یا اپنی ٹریڈ کی سینکشنز جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں تو اس سے بھی ایک بہت بڑا فائدہ ملے گا ایران کو، اس سے خود پاکستان کو بھی ایک بڑا فائدہ ہوگا. اس پہ یقینی طور پہ آگے صورتحال بنتی چلی جائے گی، اس پر بات کریں گے. لیکن آخر میں مسعود صاحب یہ بتائیے گا، یہ ساری چیزیں تو اچھی ہو گئیں لیکن جو اسرائیل ہے وہ مجھے باز آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا، لبنان پہ حملے کر دیے، اس وقت بھی وہ سازشیں کر رہا ہے. اس کو کیسے قابو کیا جائے؟ دیکھیں یہ پاسبلٹی آپ بالکل رول نہیں کر سکتے، اسپائلر ہوگا، اس کی بالکل کوشش ہوگی، کوئی فالس فلیگ بھی کر سکتا ہے اور خطے کے اندر کوئی ایسا واقعہ کر سکتا ہے اور اس کی مدد بالکل انڈیا بھی کر سکتا ہے، فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے کیونکہ بات چیت پاکستان میں ہو رہی ہے تو یہ موقع سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور جس طریقے سے لبنان کے اندر ہے اب من مانی وہاں پہ کر رہا ہے. میرے خیال میں جب یہ بات چیت آپ دیکھیں گے اب کامیابی کی طرف جائے گی تو یہاں پہ پھر بات چیت میں یقیناً یہ بھی ڈیمانڈ آئے گی کہ اسرائیل کو جو ہے اس پہ لگام ڈالنی پڑے گی. تو میرے خیال میں تب یہ پریشر اس پہ تب بلڈ ہو سکتا ہے. بٹ فار دا ٹائم بینگ کوئی کنٹری میرے خیال میں مسلم کنٹریز ہے یا دوسرے ممالک ہیں وہ اسرائیل پر ٹرسٹ کرنے کے تیار نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں سروائیول جو ہے نتنیاہو کی سارا اسی میں ہے کہ یہ جنگ جاری رہے، پرولانگ ہو تو وہ اپنے جو سر بچا سکتا ہے. ورنہ ان کے پریزیڈنٹ ہیز ریفیوز کہ اس کو پارڈن نہیں کیا ہے، اس کی کرپشن کے کیسز ہیں اور وہ فوراً اوپن ہونے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ ساری پبلک شیلٹرز میں ہیں تو وہ لوگ پبلک اوپینین بھی اس کے اگینسٹ ہے، الیکشن بھی اس سال ہونے ہیں. سو ایوری تھنگ از اگینسٹ نتنیاہو. تو میرا خیال میں بٹ وہ کوشش ضرور کچھ کرے گا کیونکہ ان کے ایکسس ہے، ان کی انٹیلیجنس بہت سٹرانگ ہے
उनका इन्फ्लुएंस है और उनकी इवन ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है, तो वो दे विल नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी टू डीरेल या सैबोटेज दीज जो बिल्कुल सही, टॉक्स होने वाले। बिल्कुल सही। और इसमें जो है उसके इरादों को नाकाम करने में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है उसके जुल्म को रोकने में वो भी बड़ा एक तारीखी किरदार। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब फलाने के लिए प्रोग्राम में। इसके साथ साथ नासिर साहब आपका भी शुक्रिया, दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद थी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये एक अज़म का सफ़र है, ये एक नेक नियति का सफ़र है, ये खलूस का सफ़र है, ये कमिटमेंट का सफ़र है, ये एक ऐसा सफ़र है जो दुनिया में अमन के लिए है, जंग को रोकने के लिए है, तबाही को रोकने के लिए है। और ये सफ़र जो शुरू किया है हमारी क़यादत ने, पाकिस्तान की क़यादत ने, इसने हर पाकिस्तानी को अपने वतन पर फ़ख्र करने का, अपनी क़यादत पर फ़ख्र करने का मौका फ़राहम किया है। हम इस मौके पर, इस तारीख साज मौके पर, इस आप ये कहें कि ईरान को तबाही से बचाने की इस बड़ी मसाही पर, इस वक्त चाहे आर्जी जंग बंदी से, इस पर हम अपनी क़यादत को, अपने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को, अपने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को, अपने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को, बल्कि उनके साथ साथ पूरी की पूरी टीम को, तमाम सफ़ीरों को, तमाम वज़रा को, उन तमाम सोशल मीडिया वॉरियर्स को जो इस पर किरदार अदा करते रहे, सलाम पेश करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।